جے چٹے والا بابا راضی ہے حسنین دا نانا زامین او دے اتے عرشاں والا راضی او دے اتے او دا رب راضی ہے. اگلا جملہ سماعت فرمانا ذرا. میرے حضور فرما دیں وَأَبُوكَ أَوْسَطُ أَبَوَابِ الْجَنَّةِ. میں حدیث پاک دا جملہ پڑھ رہے ہیں تسی لطف لو علماء مزہ لے رہے ہیں. وَأَبُوكَ أَوْسَطُ أَبَوَابِ الْجَنَّةِ وَلِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ. کریماں دن جنت دے 8 دروازے ایک دروازہ اتنا لمبا چوڑ جنہ زمین تو لے کے آسمان ہے. ایک دروازہ اتنا ہے جنت 8 دروازے نماز آلا روزے والا حج آلا جہاد آلا دیگر اعمال آلا. پر یاد رکھی تیرا باپ درمیانہ گیٹے تیرا باپ درمیانہ گیٹے. جنت دے 8 دروازے تیرے واسطے تد کھلن گے جے تیرے اتے تیرا باپ راضی ہوئے. نامی کبو تے سرکار نے فرما دیتا نمازاں پڑھیا تے باپ نو رنج کریا جنت لبے گا. صدقے دے زکاتاں دے جنہیں مردی حج کر بوتھے تے پہنی ساری عبادت تے ریاضت. باپ راضی نہ ہویا ماں راضی نہ ہوئی تے رب رسول راضی نہیں ہونا ہیں. ایک سرکار دی بارگاہ سے صحابی آئے عرض کر دینے آقا ان لی مالا اے جنہ مال دولت میرے کول ہے نا آقا محنت میں کیتی باہر میں گیا مدینہ طیبہ تو باہر میں گیا دیگر ملکاں چ کمائیاں میں کیتیاں تے محبوب ابا جی میرے آندے نے عرشہ میری ہے جدو کہ باہر تے میں گیا. حدیث تلاوت سن رہے ہیں بھائی حدیث پاک مہربانی فرمائیں ذرا مل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. ان لی مالا وولدا وان ابی یرید ان یحتاج مالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ صحابی عرض کر دینے آقا میرے ابا جی نو سمجھاؤ اے عرشہ میں کمائی ہے میں بڑی محنت کیتی ہے میرے کالیاں تو چٹے وال آ گئے میں باہر کروں رہا ہوں بچیاں تو دور رہا ہوں بڑی محنت کیتی ہے مدینہ طیبہ تو باہر کئی ملکاں چ رہا محبوب سونا ابا جی نے عرشہ میری ہے. میرے حضور نے گل سن لئی سن رہے ہو نا بھائی. میرے حضور نے فرمایا ذرا ابا جی نو تے بلا میری ساری تقریر تسی نہ بولے اس جملے تے نہ بولے تے میں تکلیف ہوئے گی اس واسطے ہوئے گی کہ میں سمجھاں گا میں تو انہیں سمجھا نہیں شاید سکیا. جب تسی بولو گے رسپانس کرو گے تو میں پتہ لگے گا میں پیغام دے چکے ہیں. ذرا غور نہ سننا. حضور پاک نے فرمایا ذرا ابا جی نے بلا مسجد نبوی شریف کچا کچ بھر گئی ہے. حضور پاک نے فرمایا ہون کھڑے ہوں کہ دسنا کی طرح سوال ہے. حضور باہر دے ملکاں چ میں گیا محنت میں کی تھی پیسہ میں کمایا روپیہ میں کمایا ابا جی آندے نے عرشہ میری ہے اے تو میرے لو ویکھی. میرے آقا نے فرمایا تے توں کی دیں ایک باری اچھی کہنا میں حدیث دا جملہ بولا نا تو تسا اچھی سبحان اللہ کہنا بس. حضور نے فرمایا مالو کوا انتا لی ابی کا سلامت رہو سلامت رہو اللہ تو انہوں آباد رکھے اللہ تو انہوں شاد رکھے اللہ تو انہوں والدین دا تابع فرمان رکھے. باپ ٹر گئی تے اللہ بخشش کرے ماں ٹر گئی تے اللہ بخشش کرے. زہرہ پاک دا صدقہ جو زندہ نہیں تے اللہ سلامت رکھے نبی دے یاران دا صدقہ. ذرا زور نل کمی. میرے حضور نے فرمایا تو کی دیں حضور میں اینا دا فرمایا اے بھی ہر شے اینا دی. اجازت ہوئے تے اس جنے دا کلام پڑھا جنہوں دنیا رومی کشمیر آندی
سرکار میاں اس تو بعد میں آخری کلمات بس کہہ دیں سرکار میاں صاحب فرماندے ویر ویران دے دردیوں دے ویر ویران دیاں باواں باپ سرا دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں اور اے شیر اجے تک تے ٹک ٹاک کران دے ہتھے نہیں چڑھیا فقیر تے بڑے سالاں تو پڑھے ہن نہ چڑھ گیا ہوئے سرکار میاں صاحب فرماندے نے پتر کر دی اے پتر کر دی حاجی نصرت صاحب تنویر صاحب سفیر صاحب ضمیر بھائی جتنے نبی دے نوکر آئے ہو طالب چشتی صاحب کنہ سفر کر کے آئے ہو میاں صاحب فرماندے نے پتر کر دی رونق ہوں دے باغ انان علی سجدے ماں پیو دا ماں پیو دا سہارا بن دے بینا دے سر کج دے سرکار فرماندے نے کلا ہتھے کچھ کر نہیں سکتا ایک دوجے نوں توندا تے ماں پیو با محمدی بخشا کون کسے نو روندا باپ دی محبت کی میں ہوندی ہے پھر پتران دے سینے وچ باپ دا درد کیوں ہوندا ہے 80 سال بیت گئے جناب یوسف علیہ السلام اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام آپ تو جدا ہو گئے نے ویران تھپڑ مارے کپڑے پھاڑے خوہ وچ سٹ گئے پھر کڈے مل لگے قیداں جھیلیاں نے ایک وقت او آیا مصر دا بادشاہ بلکہ نبی یوسف علیہ السلام اپنی کرسی تے بیٹھے نے ملک کنان تو حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام آپ دی بارگاہ دے گندم لین کے جدوں ویر داخل ہوئے نے ویران نے نہیں پہچانیا مگر یوسف علیہ السلام آپ نے پہچان لیا آپ پوچھ دینے اوہ دسو توڑا کوئی اور بھائی بھی ہے وے توڑا باپ ہے وے عرض کر دینے حضور ہے وے فرما دسو توڑے بابا دا نام کی ویر بول کے عرض کر دینے ساڑھے ابو جہاں دا نام حضرت یعقوب علیہ السلام آپ دے سارے زخم تازہ ہو دے اندر جدائی دے صدمے آنلر کمرے دے اندر چلے گئے آنسو بہا کے زبط کر کے پھر واپس آئے فرما آمن آلیو اے دسو کوئی اور بیراوی ہے وے عرض کی تھی حضور ایک بائی ہے وے جنہوں اسی ابو جان لی خدمت واسطے چھوڑ کے آئے ہیں او دا نا کی ہے حضور او دا نا بنیامین نبی یوسف علیہ السلام فرمانے اگلی بار جدو آؤ گے حضرت بنیامین لے کے آنا میں تتیمہ اور خلاصہ عرض کر رہے ہیں آخری کلمات دی طرف بڑھ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو ان گندم بھی زیادہ ملے گی پروٹوکول بھی زیادہ ملے گا پترہ نے جا کے ابا جی یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ چرز کی تھی ابا جی بادشاہ سونا بڑا ہے بادشاہ پیارا بڑا ہے بادشاہ لطیف مزاج ہے بادشاہ کریم ہے ابا جی اسی وعدہ کر کے آئے
حضرت بنیامین لے کے جائیں گے پروٹوکول زیادہ ملے گا سانو آبرو زیادہ ملے گی گندم زیادہ ملے گی نبی یعقوب علیہ السلام کھل کے روئے نے مگر راز اجے بھی راز جدہ پترانو نہیں پتا پتران نے حلف دیتے جناب یعقوب علیہ السلام حضرت بنیامین نو لے کے گئے جدوں ویر دے محل چ داخل ہوئے آپ بنیامین نو لے کے اندر کمرے وچ گئے ویر نے جدوں گلے اندر بازو ڈالے حضرت بنیامین پوچھ دے نے حضرت بنیامین نو جناب حضرت بنیامین نو جناب یوسف پوچھ دے نے دسو بنیامین ما فعلا بی میرے باپ دا کی حال دونوں روئے تڑپے المختصر حضرت بنیامین رضی اللہ عنہ آپ نے ساری رویداد دسی دونوں بھائیاں دے وچ جڑا راز ہے وہ مک گیا فرمایا ہن راز فاش کرن دا ٹائم ہے ہن راز کھولن دا ٹائم ہے فرمایا اس طرح کرو ابا جی دی طبیعت کیسی ہے دسو نا ذرا حضور توڑی جدائی چ رو رو کے نا باپ دیاں اکھاں چلیاں گئیاں حضور توڑی یاد اچ باپ بڑا رویا ہے پتر بارون باپ دی نظر پیچھے ہوندی ہے پتر باہرون چند گھنٹیاں واسطے جان بیرون ملک جان باپاں دے دلاں نو پوچھ باپاں دے دل کس طرح تڑپ دے ہیں عزیزان گرامی پھر حضرت بنیامین نو حضرت یعقوب علیہ السلام دے واسطے حضرت یوسف نے فرما میرا کرتا لے جاؤ ادھروں ویر کرتا لے کے ٹورے او دے حضرت یعقوب علیہ السلام فرما دین جے تسی میں نو بڑھے آن دا تانا نہ مارو تے یقین کرو میں نو یوسف دی خوشبو آ رہی ہے عزیزان گرامی پھر راز کھلیا حضرت یعقوب علیہ السلام نو جناب یوسف علیہ السلام نے مصر بلایا بھائیاں دے نال 3 لاکھ لوگ جمع کیتے جناب یوسف علیہ السلام نے 3 لاکھ لوگ حضرت شاہ جی یہ جملہ سننا لائے 3 لاکھ لوگ چاندی دے سوٹے اور او دے سونے دے جھنڈے اور اکو جائیاں 5 کلیان سواریاں 3 لاکھ لوگ چمک دے سورج دے سامنے دن دے اجالے بے جدو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پتر نو ملن آ رہے نے تے حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے پوچھ دے نے ابا جی اینی دنیا فرمایا تو انہوں آج پتہ لگے گا بیٹا باپ دا استقبال کس طرح کردہ ہے تے بیٹے رس کر دینے ابا جی اینی فوج آ گئی ہے اتنے چمکدارے چنڈے نے تے پہچانو نا توڑا یوسف کے رہے ذرا جا کے سننا ابا جان پہچانو نا توڑا یوسف کے رہے ذرا غور نہ سننا توڑا یوسف کے رہے آپ نے فرمایا جدہ چہرہ چاننا لو زیادہ چمکدہ پہ آئے نا اے میرا یوسف ہے اس طرح باپ دا استقبال کیتا تے جدو باپ دنیا تو ٹر جائے تے بیٹے دا رشتہ ختم نہیں ہوندا بیٹی دا رشتہ ختم نہیں ہوندا اے اج دا پیغام ہے انہوں نوٹ کر لو جدو باپ دنیا تو چلا جائے تے رسول پاک نے فرما اولاد 5 حق ادا کرے پہلا حق دیکھو نا کئی حدیث 4 بھی نے کئی زیادہ بھی نے میں او حدیث پاک سیاستہ تو لئیے جدے وچ 5 نے تاکہ 5 تندی نسبت بھی نظر آندی رہے کیونکہ میں ختم بھی نسبت تے کرنا چاہنا میں درمیانے بھی نسبت بیان کیتی ہے میرے آقا نے فرمایا جدو باپ یا ماں دنیا تو ٹر جائے تے اولاد اتے حق ہے حق واجب ہے آقا کی ہے فرمایا سب تو پہلے الصلاة علیہما اولاد ماں اور باپ دی نماز جنازہ ادا کریں تے آقا دوسرا حق کی ہے ہونا ہے جملہ ذرا نوٹ کر لو حدیث پاک تا اے ریکارڈنگ ہو رہی ہے راشد بھائی دے کول ہے ریکارڈنگ موجود ہے لائیو چل رہا ہے میں حدیث لکھ کے دیتا ہوں جہاں من بھی کے وہاں سے پوچھو سیاستہ سے میں پڑھ رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا جنازے دی دعا تو بعد پولو نہ جایا جے پھر پاہمیں قول دا ختم دعا پاہمیں 10ویں دا دعا 7 دا دعا چافتے دا دعا ہفتے دا دعا 40ویں دا دعا سوموار نو دعا جمعرات دی جمعرات دعا پورا ہفتہ دعا 6 مہینے تو بعد دعا 3 مہینے تو بعد دعا پاہمیں سال تو بعد آکے ختم پاک دا اہتمام کر والاستغفار لہما فرمایا اولاد تے حق ہے اپنے والدین استے دعا کرے دعا تو کرے گا رب انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا تیسرا حق اے حق ہے تیسرا حق وسیلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما بالعموم تنویر برادران اور بالخصوص سارے واسطے ہے ذرا غور دے نال سماعت کرنا ذرا میرے آقا نے فرمایا
جدو ماں یا باپ دنیا تو ٹر جائے تے دادکیاں تے نانکیاں نال تروڑی نا، دادکیاں تے نانکیاں نال جوڑی، رشتہ جوڑی، صلہ رحمی کریں. جب تم ان سے صلہ رحمی کرو گے اللہ تمہاری باپ اور ماں کی قبر کو جنت کا باغ بنائے گا. چوتھا سیکنڈ لاسٹ حق میرے آقا نے فرمایا وَإِنْفَاذُ أَحْدِهِمَا، اگر تیرے باپ نے تیری ماں نے تجھ سے کوئی وعدہ کیا تھا مسجد بنواؤں گا، مدرسہ بنواؤں گا، کسی عالم دین کو عمرہ کرواؤں گا، کسی یتیم بیٹی کا جہیز دوں گا، کسی ماڑے کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا، یا کوئی اچھا وعدہ جو آپ سوشل ورک کرتے ہیں اس حوالے سے، میرے آقا نے فرمایا نیکی تو کریں گا قبر اللہ انہاں دی ٹھنڈی فرمائے گا. آج دی تقریر دا آخری پیغام اور آخری جملہ حضور نے فرمایا اکرامو صدیقہما، اکرامو صدیقہما، اکرامو صدیقہما. میں ایک نوجوان کے ریکویسٹ کروں گا، ترلا کروں گا اسٹیج تو لے کے آخر تک، اے میرے بدے ہتھالو ویکھنا حدیث پاک پڑھ رہا. میرے حضور نے فرمایا اپنے باپ دے دوستان دی عزت کریا کر، اپنی ماں دی سہیلیاں دی عزت کریا کر. کدی کدی جا کے نا ابا جی دے دوستانوں ملیا کر، چاچا جی، بابا جی، تایا جی، لالا جی، میں سلام کہنا آیا تو انہوں میرے ابا جی پیار کر دیا. میرے حضور فرمانے نے تکریم تو کریں گا رب قبر انہاں دی ٹھنڈی فرمائے گا. ذرا مہربانی فرمانا، فرما ماں دی سہیلیاں کول جایا کر، ماسی، چاچی، پھپھی، تائی، میں سلام کہنا آیا توڑے نال میری اماں جی پیار کر دیا سا. اپنے ایمان کو لو پوچھ، اپنے ضمیر کو لو پوچھ، مر جانے منا مٹی تھلے جانے. جے باپ دے دوستان دی عزت کریں تے قبر اچ باپ راضی، ماں دی سہیلیاں دی عزت کریں تے ماں قبر اچ راضی. تے تیرے تے میرے جسم تے سب تو وڈا حق میرے نبی دا ہے، میرے نبی دا ہے، میرے نبی دا ہے، میرے نبی دا ہے. کلمہ پڑھنا لیا جے باپ دے دوستان دی عزت کریں تے قبر اچ باپ راضی. پھر فقیر کیلانی نو کہن دے جے مصطفیٰ دے یاراں دی عزت کریں تے قبر اچ مصطفیٰ راضی. جے ماں دیاں سہیلیاں دی عزت کریں تے قبر اچ ماں راضی. تے نبی دی ازواج دی عزت کریں مدینے آلہ بھی راضی، مدینے آلے دی آل بھی. میں شیر لکھاں دا او پڑھن لگا جس شیر دا جواب ہی نہیں، جو شیر ہے تاجدار گولڑا دا. ہون من پتہ لگنا ہے نا سیدان دا نوکر کیڑا ہے، اندروں نوکر کیڑا تو اتوں تو پھسیا نوکر کیڑا ہے. کئی اتوں تو پھسے نوکر ہوں دے نا جی. میں نو تو انہوں ویکھیا دے ٹائم ٹپاؤ سکیم لڑائی. تاجدار گولڑا، چراغ گولڑا، حضور نصیر ملت، آپ فرمانے نام آنے سے ابو بکر چندے لینا استے من قبلہ پڑھنیا ہو رہے، ڈٹو عقیدہ بیان کرنا ہو رہے. ایک بندہ میں نے آندھا ہے فلانا بندہ غوث پاک دا نام نہیں لیندہ. تو میں کیا دوجہ دن ملیا تو میں نے آندھا انہیں راتی بڑا غوث پاک دا نام لیا. میں کہا سبحان اللہ، تو غوث پاک دے نام دی گل کر، تو کدی اپنے ابے دا نام پیش کر دے، انہیں ہوتے تو بھی منقبت پڑھ دینی، انہوں تو پیسے چاہیے دے. بالکل تسی پوچھ لے جے کرائے دیاں سیکلان، پوچھ لے جے جنہوں مردی جا. نام آنے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے کیوں بگڑتا ہے شان صدیق فاروق تمہیں کی تسان شان جلنا دا اللہ نے کیتا بیان سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سکھا سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سکھا کملی والے دے یاراں دے کمیا گئی
سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سکھا کملی والے دے یاراں گنبد دے اندر جو بچدی ستھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی دل لے او یار حوالے رب دے تے مل لے جاندی واری اس ملنے نو یاد کرے سے پھر روسے عمراں اللہ تعالیٰ مجھے بھی والدین کا نوکر بنائے، آپ کو بھی والدین کا نوکر بنائے، اور والدین کے لیے ہم سب کو صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں نیک بنائے، صالح بنائے، حضور کے تمام صحابہ کا نوکر بنائے، حضور کی اہل بیت اطہار کا نوکر بنائے۔ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں، اس نعرے کے ساتھ میں قبر میں جاؤں گا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتیوں کے سردار، اہل بیت اطہار جنتیوں کے سردار، سرکار کے سارے یار۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت دست کی دستگیری پہ دائم درود، پاؤں کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له يا الله يا كريم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا مالك الملك يا نور السماوات والأرض يا حي يا قيوم اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت قبضت روحها وأنت هديتها إلى الإسلام وأنت أعلم بسرها وألانيتها جئنا شفاء فاغفر له وسع قبره نور قبره واجعل قبره روضة من رياض الجنة روضة من رياض الجنة روضة من رياض الجنة روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. پروردگار عالم آج کی اس محفل ایصال ثواب میں مرحوم عاشق رسول حاجی محمد بشیر مرحوم و مغفور ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے جس قدر درود پاک پڑھا گیا سورہ یاسین سورہ اخلاص الکہف درود پاک سورہ مدثر اسم اعظم لا الہ الا اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھا گیا اور 12 قرآن پاک ایک 10 قرآن پاک ایک اور مزید ایک قرآن پاک اور جو کچھ
5 قرآن پاک، مزید 5 قرآن پاک حاجی صاحب کی طرف سے بھی جو کچھ بھی کلمات، طیبات، تکبیرات، تسبیحات ایصال ثواب کے لیے یہاں بیٹھ کے میرے احباب، نوجوان بھائی بچے، خصوصاً یہ طلباء، علماء جو ایصال ثواب کی نیت سے ثنا خوانی کی گئی، مناقب تلاوت کیے گئے، فضائل، محامد، سرکار کی شانیں، والدین کے حوالے سے قرآن و سنت سے جو صحت سے بیان کیا گیا، تفسیر، توضیح، مولا سب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کا صدقہ شرف قبولیت عطا فرما۔ اس کلام کا ثواب جو تو نے اپنے کرم سے دیا ہے، ہم اس کے قابل تو نہیں تھے، تو نے اپنے کرم سے دیا ہے، تو نے اپنے فضل سے دیا ہے۔ جو صحیح ثواب تو نے عطا کیا وہ سارے کا سارا اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے ملجا، اپنے مأوا، اپنے محبوب کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ آقا علیہ السلام کے والدین کریمین الہ آدم علیہ السلام، اجداد و جداد سرکار کی تمام نسل مبارک کو پیش کرتے ہیں، حسب نور کو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، صحابیات رضی اللہ عنہم و علیہن، جملہ اہل بیت اطہار جنتیوں کے سردار، خصوصاً ثانی زہرا جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، امام حسن المجتبی علیہ السلام، امام حسین غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں تحفتاً جملہ اہل بیت اطہار سادات کے ہر فرد، ہر پاک بیوی کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ جملہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم، جملہ علماء، محدثین، مفسرین، آئمہ، شیوخ فی الحدیث سب کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ خصوص بالخصوص حاجی محمد بشیر مرحوم و مغفور، ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، میرے نبی کا صدقہ، میرے پیر صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، میرے پیر عمر فاروق کی عدالت کا صدقہ، میرے پیر حاجی محمد اصغر صاحب، حاجی محمد بشیر صاحب اور اس خاندان سے جتنے حقدار امیدوار ہیں ان تمام کو اپنے پیر حضرت عثمان غنی ذوالنورین کا صدقہ، مولا علی مشکل کشا کا صدقہ، امام حسن المجتبی کا صدقہ، امام حسین لجپال کی شہادت کا صدقہ، پاک سیدہ کی چادر تطہیر کا صدقہ، اولیاء اللہ کی عبادت و ریاضت و تلاوت کا صدقہ، یہ سارا ثواب پیش کرتے ہیں، ان کے حق میں مقبول اور منظور فرما۔ ان کے بیٹے جو ان کے لیے آج صدقہ جاریہ بنے ہیں، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی صحت میں برکت عطا فرما۔ جو علماء سے پیار کرتے ہیں، طلباء سے پیار کرتے ہیں، خصوصاً عوام اہل سنت اور جتنے محبین یہاں بیٹھے ہیں، کب سے لے کے اب تک جو سارا وقت تیری رضا کے لیے ذکر و اذکار میں گزارا ہے، ہر ایک بزرگ، ہر ایک نوجوان، ہر ایک بچہ، خصوصاً علماء حق، ان تمام کی محنت کو قبول اور منظور فرما۔ مولا ان کی عبادت، تلاوت، تسبیح، تکبیر، تحمید کو قبول فرما۔ اللہ ان ثناخانوں کی خیر فرما، عقیدہ اہل سنت پہ سچا سچا پہرا دینے کی توفیق عطا فرما، امام اہل سنت کے نظریات پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ حضرت سرکار گولڑا کے درجات کو بلند فرما، حضرت امام بری سرکار کے درجات کو بلند فرما، اللہ کے ہر ولی کے درجات مولا تو بلند فرما۔ مولا کریم ہم گناہگاروں کی حاضری قبول فرما لے، بھائی محمد تنویر صاحب، ضمیر صاحب، سفیر صاحب، ان کی نیک حاجتیں پوری فرما، نیک خواہشات کو پایا تکمیل تک پہنچا۔ جو گھر میں ہماری بہنیں ہیں انہیں سیدہ کی کنیز بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آج کے دور کے ہر فتنہ
فتنے سے ہمیں بچا، فتنہ خارجیت سے بچا، ناسبیت سے بچا، رافضیت سے بچا، لادینیت سے بچا، صحابہ کی گستاخی سے بچا، اہل بیت کی گستاخی سے بچا۔ اللہ اس پاک زمین کو سلامتی عطا فرما، وطن عزیز پہ رحمتوں و کرم عطا فرما۔ دور دراز سے تشریف لانے والے خصوصاً طالب چشتی صاحب، آپ کے ہم سفر سب دوستوں کی خیر فرما۔ حاجی نصرت صاحب کو صحت والی عمر عطا فرما۔ ہمارے بھائی جو پرسوں دیار حبیب کو جا رہے ہیں، یا رب دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مالک تیری رحمت برستی ہے۔ الہی وہ دن پھر آئیں ضرور، مدینہ پاک کو جائیں ہم، خاک در حضور کا سرما بنائیں ہم، بس خاک در حضور کا سرما بنائیں ہم۔ یا رب اس گھر میں اپنی رحمت کا نزول فرما، کرم کا نزول فرما، زمین سے آسمان سے اترنے والی بلاؤں مصیبتوں سے محفوظ فرما، سب کو صحت عطا فرما۔ ان دوائیوں میں خاک شفا ہے، شفا تو تیرے نام میں ہے، مصطفیٰ کے نام کا صدقہ امر شفا عطا فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ وازواجہ وجميع ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ حاجی صاحب نے ہمارے